امام غزالی نے لکھا ہے کہ جس کو مرض نہ ہو اور اعتدال کے ساتھ قوت بھی ہو، اس کو مقویات اور دوائیں کھا کھا کر شہوانی قوتوں کو ازارہ ہوس نفس پرستی کی وجہ سے برہنگتا کرنا اور بھڑکانا ایسا ہے جیسے سانپ بچھو خاموش پڑے تھے اور ان کو چھیڑنا شروع کر دیا کہ آؤ مجھے کاٹو۔ مالداروں کو اس کا بہت شوق ہوتا ہے۔ میں نے اس پر تنبیہ کی ہے کہ مشروع جائز کے پورا کرنے میں افراط اور زیادتی کرنے سے بھی باطن کا نقصان ہوتا ہے اور جسمانی نقصان بھی ہوتا ہے۔ شروع میں شہوت کے افراط میں یعنی جائز طور سے خواہش پورا کرنے اور بیوی سے بہت زیادہ کام کرنے میں بھی نقصان ہے، اور اس واسطے افراط زیادتی میں طبیعت کو نشاد جاتا رہتا ہے۔ بزرگوں نے بھی اس سے منع کیا ہے اور بہت غلو نہیں کرنا چاہیے۔ طبیعت کے نشاط کی بہت قدر کرنا چاہیے۔ جب شہوت سے روکا جاتا ہے تو طبیعت میں ایک شگفتگی ضرور پیدا ہوتی ہے۔ اس شگفتی کو محفوظ رکھ کر اس سے طاعت میں کام لینا چاہیے۔ کثرت جماع کے لیے شریعت میں کوئی حدود ابھی وارد نہیں ہوئی۔ شریعت نے اس سے بحث ہی نہیں کی کہ یہ طبعی مسئلہ ہے، اس لیے اتباع بحث کرتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ کثرت جماع کے لیے ہر شخص کو اپنی قوت کا اندازہ کر لینا چاہیے۔ اسراف زیادتی تو ہر شے میں مذموم ہے۔ بغیر سخت تقاضے کے بیوی کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ متوسط قوت درمیانی درجے کی طاقت رکھنے والا مرد ایک ہفتے میں ایک بار صحبت کرنے سے صحت کو محفوظ رکھ سکتا ہے، یعنی ایک ماہ میں 4 بار قربت کر سکتا ہے۔ اس سے زیادہ میں مرد پر زیادہ توب ہوگا اور اس میں تولید پیدائش کی قوت نہ رہے گی، اور یا پھر عورت کا حق ادا نہ ہوگا۔ جو لوگ شہوت بڑھانے والی دوائوں سے جماع کی قوت کو بڑھاتے ہیں وہ اپنی صحت برباد کرتے ہیں۔ اس لیے یہی قاعدہ ہونا چاہیے کہ بغیر سخت تقاضے کے بیوی کے پاس نہ جائیں۔ شہوت ابھارنے والی دواؤں کے استعمال کرنے سے قوت زیادہ نہیں ہوتی، ہاں استسقاء ہو جاتا ہے۔ جیسے استسقاء والا کتنا ہی پانی پی لے پیاس نہیں بجھتی، تو یہی حال ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ کثرت مقاربت سے ان کی پیاس نہیں بجھتی، اور یہ صحت کی دلیل نہیں بلکہ صحت مرض ہے جس کا انجام سخت خطرناک ہے۔ ہر چیز کو اپنے درجے پر رکھنا یہی بڑا کمال ہے۔ میرے نزدیک صحت کی حفاظت نہایت ضروری ہے۔ اپنے اوپر سختی اور توب نہ ڈالے، اس سے بعض لوگ مرض میں مبتلا ہو گئے، بعض مجنوں ہو گئے اور بعض مر گئے۔ صحت و حیات کی بڑی حفاظت رکھنی چاہیے، یہ وہ چیز ہے پھر کہاں میسر ہے۔ صحت کے سامنے لذت کیا چیز ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے مزہ، پھر سزا نشاط۔ طبیعت کی بہت قدر کرنا چاہیے۔ مشروع جائز شہوت کے افراط یعنی پورا کرنے میں مبالغہ اور زیادتی میں بھی نقصان ہے، اس واسطے کہ نشاط جاتا رہتا ہے، اور بزرگوں نے بھی اس سے منع کیا ہے۔ اعتدال کے ساتھ یہ امر مفید، صحت، اطمینان بخش، راحت رساں، سرور افزا، کفایت امیزہ دارے میں زندگی کی ترقی کا سبب ہے۔ عورت سے قضاء شہوت کرنے کے بعد آپس میں محبت بڑھتی ہے اور مرد کی عزت عورت کی نظر میں بڑھ جاتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ یہ مرد ہے، نامرد نہیں ہے۔ جماع طبعی فعل ہے اور بقائے نسل کے لیے ضروری ہے، مگر اس کی کثرت اتنے امراض پیدا کرتی ہے۔ نمبر 1، اس کی وجہ سے نگاہ کی کمزوری ہوتی ہے۔ نمبر 2، اس کی وجہ سے کم سننا اور بہرا پن پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 3، اس کی وجہ سے چکر اور ریشہ آتا ہے۔ نمبر 4، کمر کا درد اس کی وجہ سے رہنے لگ جاتا ہے۔ نمبر 5، اس کی وجہ سے گردوں میں درد رہنے لگ جاتا ہے۔ نمبر 6، اس کی وجہ سے پیشاب کی کثرت ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، اس کی وجہ سے معدہ ضعیف ہو جاتا ہے۔
نمبر 8، اس کی وجہ سے ہمارا دل ضعیف ہو جاتا ہے، یعنی معدہ اور دل کی کمزوریاں، خصوصاً جس کو ضعیف بصر یا ضعیف معدہ یا سینہ کا کوئی مرض ہو، اس کو جمع کی کثرت نہایت مضر ہے۔ نمبر 2، غذا یعنی کھانا کھانے سے کم از کم 3 گھنٹہ بعد جمع کرنا عمدہ وقت ہے، اور زیادہ پیٹ بھرا ہونے اور بالکل خالی ہونے اور تکان کی حالت میں مضر نقصان دہ ہے۔ فارغ ہونے کے بعد فوراً پانی پی لینا سخت مضر ہے، خصوصاً اگر ٹھنڈا پانی ہو۔ نمبر 12، ہمیشہ جمع کے بعد کوئی مقوی چیز جیسے کہ دودھ یا گاجر کا حلوہ یا انڈا کھا لیا جائے، یا حکیم کے مشورے سے کوئی دوا لے لی جائے۔ اور اس بارے میں یعنی جمع سے فارغ ہونے کے بعد غذا کے استعمال کرنے میں سب سے عمدہ دودھ ہے جس میں سونڈ کی ایک گانٹھ یا چھوارے ابالے گئے ہوں۔ اگر ہمیشہ اس کا اہتمام کریں اور ان تدابیر کے پابند رہیں تو ابھی ذکر ہوئے تو ضعیف کی کبھی نوبت نہ آئے اور ریشہ وغیرہ کوئی مرض پیدا نہیں ہوگا۔ جس کو کثرت جمع سے نقصان پہنچا ہو وہ سردی اور گرمی سے بچے اور سونے میں مشغول ہو اور خون بڑھانے اور خشکی دور کرنے کی تدبیر کرے، مثلا دودھ پیے یا گاجر کا حلوہ کھائے یا نیم برشت آدھا کچا ہوا ابلا ہوا انڈا استعمال کرے۔ اگر ہاتھ پیروں میں ریشہ محسوس ہو تو دماغ اور کمر پر بلکہ تمام بدن پر چنبیلی کا تیل ملے، اور جس کو جمع کی وجہ سے نگاہ کی کمزوری ہو گئی ہو اور وہ دماغ پر کثرت کے ساتھ بادام روغن یا روغن چنبیلی ملے اور آنکھ پر بلائی باندھے اور گلاب ٹپکائے۔ اور ریشہ کے لیے یہ دوا کہ شہد 2 تولہ لے کر چاندی کے ورق 3 عدد لے کر اس میں خوب حل کر کے چاٹ لیا کرے۔ اگر کسی عورت پر اچانک نگاہ پڑ جائے تو وہ فوراً ادھر سے نگاہ پھیر لو، اور اگر اس کا کچھ خیال دل میں رہے تو اپنی بیوی سے فراغت کر لینا چاہیے، اس سے وہ وسوسہ دفع ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں اجنبیہ عورت کی طرف میلان ہونے کا جو علاج مشغولی بالزوجیہ آیا ہے، یعنی اجنبی عورت کی طرف مائل ہو اور اپنی بیوی سے خواہش پوری کر لینا چاہیے، اس حدیث میں یہ ٹکڑا بطور علت کے ارشاد ہوا ہے، یعنی جو شے اس عورت کے پاس ہے وہ اس کے پاس بھی ہے۔ مولانا یعقوب صاحب نے اس کی عجیب شرح فرمائی تھی، وہ یہ کہ اشیاء متبادلہ یعنی جو چیزیں استعمال میں آتی ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے صرف رفع حاجت مقصود ہو، لذت مقصود نہ ہو، مثلا پاخانہ کرنا۔ دوسرے وہ جن میں صرف لذت مقصود ہو، مثلا پیاس نہ ہونے کی صورت میں نہایت خوشبودار شربت پینا جیسے جنت میں ہوگا۔ تیسرے وہ جس میں دونوں ترکیب ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گو جمع میں زیادہ تر نفس کو لذت مقصود ہوتی ہے، مگر تم دوسرا مقابرہ کر لیا کرو، یعنی کہ دفع حاجت مقصود ہو اور اسی میں راحت ہے، اور جب مقصود دفع حاجت ہے تو اس میں اپنی اور دوسری عورتیں سب برابر ہیں، اور زانی کو چونکہ محض لذت مقصود ہوتی ہے، اس واسطے ساری دنیا کی عورتیں بھی اگر اس سے میسر ہو جائیں اور ایک باقی رہ جائے تو اس کو یہ خیال رہے گا کہ شاید اس میں اور طرح کا مزہ ہو، اسی واسطے وہ ہمیشہ پریشانی میں رہتا ہے، بخلاف اس شخص کے جو رفع حاجت کو زیادہ مقصود سمجھے گا، وہ بہت مطمئن ہوگا اور اپنے حق میں زیادہ رہے گا۔ عورت کو چاہیے کہ خاوند کی اطاعت کرے، اس کو خوش رکھے، اس کے حکم کو ٹالے نہیں، خصوصاً جب وہ کام کرنے کے لیے اسے بلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مرد اپنی بیوی کو کام کے لیے بلائے تو ضرور اس کے پاس آئے، اور چولہے پر بیٹھی ہو تب بھی چلی آئے، مطلب یہ ہے کہ چاہے جتنے ضروری کام کیوں نہ ہوں سب چھوڑ چھاڑ کر چلی آئے۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी मर्द ने अपनी औरत को अपने पास लेटने के लिए बुलाया और वो ना आई, फिर वो उसी तरह गुस्से में लेटा रहा, तो सुबह तक उस औरत पर फरिश्ते लानत करते हैं। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जब कोई औरत अपने मियाँ को सताती है तो वो हूर क़यामत में उसकी बीवी बनेगी। बद्दुआ देकर यूं कहती है, खुदा तेरा नाश करे तो उसको मत सता, तू ये तेरे पास मेहमान है, थोड़े ही दिनों में तुझको छोड़कर हमारे पास चला आएगा। आज तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।